لکھتے ہیں کہ بعثت نبوی سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس وقت قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، تو پھر آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے بہت بنیادی بات پوچھی ہے اور میرے خیال ہے بہت کم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے۔ نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، انبیاء تخلیقی نبی کیے جاتے ہیں، اور نبی دنیا میں نبی ہوتا ہے، نبی وصال کے وقت نبی ہوتا ہے، قبر میں نبی ہوتا ہے، حشر میں نبی نبی ہوگا، جنت میں نبی اپنی نبوت کے ساتھ ہوگا۔ نبی ہونا اور بات ہے اور مبعوث ہونا ایک دوسری بات ہے۔ صحیح۔ مبعوث ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جیسے آپ آج انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیویٹ کر دیا کسی چیز کو، اس وقت وہ کار نبوت پہ اللہ کے حکم سے لگ جاتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کا حال قبل از نبوت جو ہوتا ہے اسے علماء حق ولایت نبوت کہتے ہیں، نبی کی ولایت۔ اور وہ بھی صرف خاصہ نبی کا ہوتا ہے، کوئی ولی اللہ ولایت نبوت نہیں پا سکتا۔ ولایت نبوت انبیاء کے لیے ہوتی ہے جو قبل بعثت، یعنی ایک ان کے قلب اطہر کا تعلق رب العالمین سے قائم رہتا ہے۔ اس لیے حضور کی قبل از بعثت زندگی کو آپ کی صداقت پر دلیل قرار دیا قرآن نے۔ مشرکین سے آپ نے فرمایا کہ میں نے تو عمر بسر کی ہے، میری عمر پر کہیں، میری زندگی پر کہیں انگلی رکھ کے دکھاؤ، کہیں میں نے غلطی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، زیادتی کی ہے۔ یعنی وہ جو عصمت نبوت اور ولایت نبوت ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کریم سے محو رہے، اس طرف مصروف رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں غار حرا میں تشریف لے جاتے، متوجہ اللہ رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، یا جسے آپ مراقبہ کہہ لیں، متوجہ اللہ ہونا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ذکر قلبی اور مراقبہ جو ہے یہ قبل نبوت بھی حضور فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مخلوق سے کٹ کر صرف خالق سے رابطہ رکھنا، تو یہ ان کے مزاج کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ تشریف لے جاتے تھے، مہینوں بیٹھے رہتے تھے۔